बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया था जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस औरत को ज़हीन करार देने पर मजबूर हो गए थे। इस ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब जानकर हमें बतौर मुसलमान और दुनिया के किसी भी इंसान को इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत और दुनिया में बसने वाले तमाम दीगर मज़ाहिब से मुताल्लिक एक बुनियादी फ़लसफ़ा मिल जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इंतहाई शानदार वजाहत देते हुए इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी थी और जाते जाते ये खातून कुछ ऐसे मनाजिर पेश कर गई थी जिन्हें देखकर यकीनन आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई खातून के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। इस खातून तो सवाल इंतहाई जहानत पर मबनी किया था, मगर इसका अंदाज अल्लाह को नाउजुबिल्लाह चैलेंज करने वाला था। इस खातून ने कहा था कि अगर अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला और इतना ही ताकतवर है तो दुनिया में अमन लाने के लिए अल्लाह ताला सिर्फ एक मजहब क्यों जारी नहीं कर देते? इतने मजाहिब क्यों हैं? इतनी मजहबी किताबें क्यों हैं? अगर एक किताब होती तो दुनिया के लोग आपस में नफरतों का शिकार नहीं होते। आज मुसलमान ईसाइयों से और ईसाई यहूदियों से और ईसाई मुसलमानों से नफरत करते हैं। अगर अल्लाह ताला इतने ताकतवर हैं, जो कि हम मुसलमानों का यकीन है कि हैं, तो अल्लाह ने एक मजहब क्यों नहीं रख दिया? My question is, if God is so powerful and all-knowing and What's your name, sister? Helen, yes, sister. God is so powerful and all-knowing and He brings peace and loves everybody and unity. Why is it that we have so many different religious books, and why do they seem to cause so much confusion amongst people on earth? Why isn't there just one book from the beginning, and why don't we just all follow that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का सवाल मुकम्मल होते ही जवाब देने से पहले कहा कि आपका सवाल बहुत अच्छा भी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है, यानी कि जहानत पर मबनी सवाल है। That's a very good question and a very intelligent question. Why so many religious books, so much of confusion? Very good question. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई खातून को वो बात समझाना थी जो कि हर इंसान और हर मुसलमान के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बात को समझ लेने से ये मालूम हो जाता है कि दुनिया का हकीकी और सच्चा मजहब यानी कि दीन हक सिर्फ दीन इस्लाम ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी बहन, आपने ये कहा है कि एक मजहबी किताब या एक मजहब क्यों नहीं रखा गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह की जानिब से सिर्फ एक मजहब ही रखा गया है और वो दीन इस्लाम है, और एक ही हतमी मजहबी किताब कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने 4 मजहबी किताबें नाजिल फरमाई हैं जो कि 4 मज़ाहिब ही बनाती हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये वो आसमानी किताबें हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी मिल जाता है। इन 4 में से पहली आसमानी किताब तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। ज़बूर वो मजहबी किताब है जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इंजील यानी बाइबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद आखिरी हतमी मजहबी किताब अल्लाह की जानिब से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई। ये सिर्फ 4 वो मजहबी किताबें और अंबिया के नाम हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में है। वैसे तारीखी मालूमात के जरिए अल्लाह ताला ने सैकड़ों किताबें नाजिल फरमाई और सैकड़ों से ज्यादा लाखों अंबिया आए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपके सवाल की जानिब गौर से देखते हैं। अल्लाह ने इतनी मजहबी किताबें क्यों नाजिल फरमाई, इतने अंबिया क्यों भेजे, और मज़ाहिब का बुनियादी मकसद क्या है? मजहब या इंसानों के लिए एक जिंदगी जीने के ज़ाब्ते का मकसद ये है कि इस इंसानियत को बताया जाए कि तुम्हें बनाने वाले ने क्या कहा है कि जिंदगी कैसे जीनी है, यानी कि इंसानियत को सिखाने के लिए मजहबी किताबें भेजी गईं। लेकिन सीखने के भी तो दर्जात होते हैं। जब आप सादा चीजें सीख लेते हैं तो फिर कुछ पेचीदा और फिर मजीद पेचीदा चीजें और समझ में आने वाली मुश्किल बातें बताई जाती हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानियत के मुख्तलिफ अदवार में सैकड़ों सालों बाद जब इंसान कुछ बेहतर हो जाते तो एक नई मजहबी किताब नाजिल फरमाई जाती, एक नए नबी को भेजा जाता। इंसान मजीद सीख लेते, फिर एक और नबी को भेजा जाता, और यूं 1,24,000 पैगंबर भेजे गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही बात एक शानदार मिसाल के जरिए भी समझाई। जरा ये मनाजिर देखिए। Sister, Almighty God has revealed books, many books. By name, 4 are mentioned in the Quran: Torah, Zabur, Injil, and the Quran. Torah is the wahi, the revelation given to Moses, peace be upon him. Zabur is the wahi, the revelation given to David, peace be upon him. Injil is the wahi, the revelation given to Jesus Christ, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Now coming to your question,
Almighty God has sent many revelations. Almighty God knew that at this particular time people will not be able to grasp the main message. For example, my son tells me, ڈاکٹر ذاکر نائک کو امید تھی کہ یہ خاتون اسلام قبول کر لے گی، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک اسے بہت گہرائی سے سمجھا رہے تھے، اور سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک شاندار مثال بھی پیش کی۔ جیسے اللہ نے اس دنیا کے سارے انسانوں کو زندگی جینے کا فن سکھانے کے لیے مختلف مذاہب بھیجے اور حقیقی خدا کو پہچاننے کے لیے مذاہب بھیجے، یعنی کہ مختلف مذہبی کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح سے اگر مثال دیتا ہوں، میرا بیٹا کل کو آ کر مجھے کہے ابا مجھے میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے، تو آپ مجھے سیدھا ہی میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دینا۔ میں کہوں گا نہیں بیٹا، ڈاکٹری کی تعلیم سیکھنے کے لیے پہلے درجہ اول، پھر درجہ دوم، پھر درجہ سوم، پھر اسکول، پھر میٹرک، پھر کالج، پھر جا کر میڈیکل کالج۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو انسانیت کا علم تھا کہ انسانیت نے اب یہاں تک سیکھ لیا ہے، اب اس سے آگے کا پیغام سکھانا ہے، اور پھر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کو لگا کہ اب یہ انسان مکمل طور پر تیار ہیں کہ انہیں حقیقی خدا کا میسج، پیغام پہنچا دیا جائے، اور اس کے لیے آخری نبی کے ذریعے آخری مذہبی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، جبکہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی سبھی مذہبی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک آخری نبی آئے گا، وہ حتمی پیغام دے گا۔ یہ تذکرہ آپ کو عیسائیت، یہودیت اور سبھی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب بننے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو مختلف انبیاء مختلف ادوار کے حساب سے بھیجے تھے، لیکن ان میں سے کچھ انبیاء کے ماننے والوں نے اسے ایک الگ مذہب ہی بنا ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مختلف مذاہب نظر آتے ہیں، جبکہ یہ سارے مذاہب اللہ کی جانب سے ایک کتاب کی صورت میں اسلام کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن چونکہ ان مذاہب کی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا تھا، لہٰذا ان میں رد و بدل ہو گیا اور آج مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں۔ my son tells me, Father, Abba, I want to become a doctor. So why do you put me in nursery and school? Put me in medical college directly. So I'll tell him, Beta, my son, first go to nursery, then go to school, then you'll understand 10th standard, then you go to junior college, then go to medical college. Similarly, Almighty God knows when human beings develop. The time that they will understand the last and final revelation in the Quran is 1400 years back. Allah is our creator. Almighty God is our creator. He knew that 1400 years from now, the human being will be able to understand the message. Before that, they could not. So, in all the previous messages, Almighty God gave the basic message. God is one. And told that there's a final messenger to come, Prophet Muhammad. Sorry, the minor things are not there. But the basic and the major thing about Tawheed, oneness of God, was there in all the scriptures. And because Almighty God knew that there is going to be a final revelation in the Quran, He did not think it right to preserve the early edition. Torah, Zabur, Injil, and there were many revelations that came before. So at the passage of time, there was corruption. There was interpolation. There was concoction. Human beings changed the scriptures. So when the scriptures were changed, and when Almighty God knew 1400 years from now, ذاکر نائک نے اس خاتون کو مزید گہرائی سے سمجھانے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے مزید معلومات پیش کی، جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، یہاں پر بہت سے لوگ یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہی کیوں لیا؟ توریت، زبور، انجیل اور دیگر مذہبی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہ لیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ میں فائنل یا حتمی کتاب نہیں بھیج رہا، ابھی حتمی کتاب قرآن مجید نازل ہوگی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، اسی لیے اللہ نے صرف قرآن مجید کی ہی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور قرآن پاک کی آیت سے واضح ہے جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک یہ کتاب ہم نے اتاری اور ہم ہی اسی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک میں ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ بائبل یا پھر عیسائیوں کی مذہبی کتاب، ہندوؤں کی مذہبی کتاب ویدا اور دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہزاروں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے متعلق انہی مذاہب کے علماء مانتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ عیسائیت، یہودیت اور ہندوازم سمیت دیگر مذاہب کی کتابوں میں بنیادی پیغام آج بھی مل جاتا ہے، باوجود تبدیلیوں کے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور ایک آخری نبی آئے گا جو اس دنیا کی رہنمائی کرے گا، اور وہ آخری نبی قرآن مجید جیسی مقدس آسمانی کتاب لے کر نازل ہوا، اور اس نبی نے اللہ کا دین اس دنیا پر مکمل کر دیا، بے شک یہ اللہ کی مدد سے ہوا۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عیسائیت، یہودیت یا ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی یہ دو بنیادی باتیں توحید اور آخری نبی کے آنے کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، تاکہ دنیا کے کسی بھی دور کے انسان اگر بائبل یا یہودیوں یا پھر ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو کھولیں اور اسے پڑھیں تو بھی ان کو معلوم ہو جائے کہ حتمی پیغام قرآن مجید میں ہے اور قرآن پاک کی طرف آنا ہے، یعنی کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا ہے۔ Change it. All the human beings get together, they will never be able to change it. Allah has taken upon himself. All the earlier edition, because they were not the final edition, God didn't think it fit to preserve. But even in the changed edition, He has preserved the basic message of one God and has preserved the second basic message that the final messenger Prophet Muhammad is to come. So even if the scriptures are changed, if they read the Bible correctly, they'll come to know God is one, they'll come to know that Prophet Muhammad is going to come. If even though the Vedas have been changed, it is mentioned God is one, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to come. So in spite of the changes of all the other scriptures, the basic message of God is one, no idol worship, God has got no images, and Prophet Muhammad is the final messenger is maintained, so that if you really do research, you'll come to the Quran and you'll be guided. ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی ذہانت اور مکمل مطالعے کے ساتھ اس خاتون کو سمجھاتے ہوئے تمام تر بیان مکمل کیا اور ایک فلسفہ پیش کر دیا تھا جو دین اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے، جو ہر انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا، میری بہن یہ باتیں سننے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ دنیا میں صرف ایک خدا ہے؟ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ یاد رکھیے کہ یہ سوال ایک عیسائی خاتون سے کیا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ اس خاتون نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھتی۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخری سوال پوچھا اور کہا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ یہ خاتون کچھ ہچکچانے لگی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہچکچانے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کے سامنے مختلف حوالہ جات رکھے ہیں اور پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ میرے خیال سے آپ ایک عیسائی ہیں اور یقیناً آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس خاتون نے کہا کہ میں عیسائیوں کے اسکول میں پڑھی ہوں مگر میں عیسائی نہیں ہوں اور میں عیسائیت پر عمل بھی نہیں کرتی، یعنی کہ یہ ایک ملحد تھی۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی محنت تھی کہ اس خاتون کو قائل کرتے اور اسے دین اسلام کی جانب لاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مکمل محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ Thank you, yes. Sister, do you believe that God is one? Yes. Do you believe Jesus is God? No. Very good. Do you believe Prophet Muhammad is God? I'm sorry, do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I haven't read the Quran. But I've given reference from the Bible. I believe you're a Christian first. Correct? I'm not really sure. No, but previously you were a Christian. I went to Christian schools and Catholic schools, That's right. but So, I never really followed. That's right. But didn't I gave several messages, I gave several references from the Old Testament. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، ان سبھی مذاہب کی آسمانی کتابیں جو خالص حالت میں ہیں ان میں لکھا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، قرآن پاک سچ کہتا ہے، قرآن پر چلو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی مانو، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر اسلام قبول کر سکتی ہیں۔ اور میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ سبھی مذاہب کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، تو کیا آپ ایسا یقین رکھتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا، جی ہاں، آپ کی باتیں سننے کے بعد میں یقین رکھتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان سب باتوں سے، یعنی کہ آپ ایک اللہ کو مانتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہیں، آپ بائی ڈیفینیشن یعنی کہ تعریف کے مطابق ایک مسلمان کی تعریف پر پورا اترتی ہیں اور آپ ایک مسلمان ہیں۔ یہ بات آپ نے انگریزی زبان میں کہہ دی ہے، کیا آپ یہی عربی زبان میں کہیں گی اور شہادہ لینا چاہیں گی؟ جواب میں اس خاتون نے کہا، جی ہاں ضرور، کیوں نہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ That's very good. The last question is, do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, based on what I've learned from you, yes. MashaAllah. So, if you believe there is one God, and if you believe Jesus is not God, and you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, so in Arabic, we say you have submitted your will to God, that means you are a Muslim. So would you like to say in Arabic? What you said in English, would you like to say in Arabic? Sure. Okay, I'll just say in Arabic, and you can repeat it. Is anyone forcing you to say this? No. So you accept not a free will. Yes. So inshallah just in Arabic and you repeat it. Ashhadu
ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. We have entered the fold of Islam and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ خاتون دین اسلام قبول کر چکی تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار ذہانت اور انداز بیان پر جہاں وہ پوری بات سمجھا دیتے ہیں، اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ضرور کامنٹ کیجئے، اور اسلام قبول کرنے والی اس بہن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔